اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 35۔ یہ ترجمہ ہے وہ قرآن کریم جو حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو سعودی حکومت دیتی ہے، یعنی وہابیوں کا ترجمہ۔ اس میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ لکھا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو، وہ شخص جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ پس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ایک اور وہ جو خود محتاج ہدایت ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کس کی اتباع کرنی چاہیے، کس کو فالو کرنا چاہیے، کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کو امام بنانا چاہیے، کس کو امام ماننا چاہیے، اللہ کے قرآن نے یہ صاف فیصلہ بتا دیا۔ یہ ہے آیت کریمہ جو حرف آخر ہے قیادت کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں۔ اس آیت سے بڑھ کر کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی نہیں جو خود محتاج ہدایت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ قرآن کریم، جس قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ یونس کی میں نے آیت نمبر 35 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس قرآن کی ایک خاصیت ہے، یہ بہت ہی موسٹ امپارٹنٹ ہے، قابل توجہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت کس کو کرتا ہے، اس کی ہدایتیں کس کو سمجھ میں آتی ہیں، اس کی ہدایتیں کس کی دل پہ چوٹ مارتی ہیں، اس کی قرآن کی ہدایتیں کس کے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے لیے اٹھتے ہی پہلے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، اس میں خالق اکبر میں اٹھتے بتایا ہے، تقریباً 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے۔ اس میں اٹھتے ہی خالق اکبر فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم، شیعہ عقیدے میں اس الف لام میم سے مراد آل محمد ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ فرمان موجود ہے سمجھانے کے لیے کہ جب آل محمد لکھا جائے تو الف لام اس میں آتا ہے، آل میں محمد کا پہلا حرف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا پہلا حرف میم ہے، آل میں الف لام میم محمد کا پہلا حرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کیا ہوا؟ الف لام میم آل محمد، یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ الف لام میم آل محمد کی قسم، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے قرآن، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ پالنے والے تیری عزت و جلال پہ قربان، اتنی بڑی قسم کھا کے تیری ذات فرما رہی ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اس قرآن کا کام کیا ہے؟ فرمایا ہدن، ہدایت کرنا۔ پالنے والے سب کو، یہ قرآن سب کو ہدایت کرے گا، جو کھول کے پڑھے سب کا ہادی۔ تو ثابت ہوا، جواب ملا نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہادی ہے متقیوں کا۔ تو اس قرآن کی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کی ٹیچنگز ہر ایک کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھیں گی، ہر ایک نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا جو متقی ہو۔
الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو قبر و نشور پر ایمان رکھتے ہیں، جو جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، یقین پختہ کہ یہ سب کچھ ہوگا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جن کے ذہنوں میں یہ چیزیں ایمان کے ساتھ بھری ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو یہ قرآن ہدایت کرے گا، اوروں کو نہیں کرے گا۔ اب آئیے وہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ کس کی اتباع کی جائے؟ جو حق کی طرف ہدایت کرے۔ پہلی بات، یہ قرآن ہادی ہے متقیوں کا۔ دوسری بات، یہ قرآن کریم کی آیات پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یعنی ٹیچنگز آف قرآن اینڈ ٹیچنگز آف مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام، ان کی تعلیمات کس پہ اثر کریں گی وہ سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب میں فرما دیا۔ اللہ فرما رہا ہے، خالق اکبر علی کل شیء قدیر، سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیت نمبر 104۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اذا قیل لهم تعالوا ما انزل اللہ وإلى الرسول، اللہ اور رسول یعنی قرآن اور رسول، جو وہ حکم دے وہ کرو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے بڑوں کا دین ہمارے لیے ٹھیک ہے، جس کو میں نے جس دین پہ اپنے بابا کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، دادی کو، ماموں کو، چچا کو، رشتہ داروں کو، جس دین پہ میں نے ان کو پایا، بڑوں کو، ما وجدنا علیہ آباءنا۔ یہ قرآن نے عکاسی کی ہے، عکاسی ذہنوں کی، سوچوں کی عکاسی کی ہے کہ وہ لوگ ہیں جن میں تبدیلی یہ قرآن نہیں لاتا۔ قرآن کی طرف بلاؤ، رسول کی طرف بلاؤ، ہادی اعظم کی طرف بلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کا دین ہمارے لیے کافی ہے۔ حیرت کی بات ہے، جب رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم، 1 جنت، تو پھر ضد کر کے ڈٹ جانا، اڑ جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ کون سی عقل مندی ہے جو رسول اعظم کے فرمان سے ٹکرائے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ ہوں گے 73، لیکن ایسے نہیں فرمایا کہ 72 جنتی، 1 جہنمی، نہیں، 1 جنت، 72 جہنم۔ پھر بھی اگر کوئی ڈٹ جائے تو اس سے بڑا بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ تحقیق کرو، دیکھو کہ وہ ایک کون ہے۔ تو یہ ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، آؤ رسول پاک کی طرف، جو وہ حکم دے وہ کریں۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ، سنیں پھر اللہ کیا فرما رہا ہے، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا رشتہ دار بڑے جاہل کیوں نہ ہوں، غیر ہدایت یافتہ کیوں نہ ہو، ان کو ہدایت بھی نہیں، علم بھی نہیں، لیکن بات پھر بھی ان کی کریں گے، بڑوں کی۔ قرآن، یہ قرآن ہے، وہ ہمارے بڑوں والا دین ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ فرمائے چاہے ان کے بڑے بے عقل کیوں نہ ہوں، غیر ہدایت یافتہ کیوں نہ ہو، لیکن بات ان کی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو میں نے بتائیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسری یہ آیت جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ گندگی نکالی جائے، کون سی؟ کہ بھائی جو بڑوں کا دین ہے اس کہ 100% وہی سچ ہوگا، وہی حق ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو،
پہلے سے انبیاء ما سبق علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ علیہ السلام کے دور تک، پھر اس کے بعد یہ چلا آ رہا ہے کہ بڑے بڑوں نے اپنے یہ جو رسول خدا کے صحابہ کرام جو تھے وہ کون تھے؟ ان کے بڑے مسلمان تھے؟ نہیں، تو چھوڑا نا اپنے بڑوں کے دین کو، آ گئے نا سیدھے راستے پہ۔ تو یہ ضرور نہیں ہے کہ بڑوں کا دین جو ہے وہ صحیح ہو، یہ قرآن کریم ہے۔ آئیے جو قرآن کی عظمت ہے وہ خدا کیا فرما رہا ہے عظمت قرآن کے بارے میں؟ قرآن کی بات جو نہ مانے، مسلمان بھی کہلائے، اللہ پہ ایمان بھی ہو، رسول پہ ایمان بھی ہو، یوم الآخرت پہ ایمان بھی ہو، اور پھر بھی قرآن کی بات نہ مانے، تو اس کے لیے اللہ نے کھول کے بتایا ہے، کوئی چیز نہیں چھپائی، کھول کے بتایا۔ وہ کیا سنیں؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ بے دین۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 44 جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے پختہ کافر ہیں۔ قرآن فیصلہ دے، اس کو نہ مانے، قرآن و رسول پہ اپنی کمنٹ دے، تو قرآن تو بات کا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ان دائرہ اسلام سے خارج یہ قرآن ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم پہ کیا ہے قرآن میں؟ لعنت۔ تو وہ ظالم، وہ کافر، آئیے آگے سنیں کہ وہ کیا ہیں۔ اللہ پاک اسی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 47 میں فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ بے دین ہے، فاسق ہے، ظالم، فاسق، لعنتی، کافر۔ قرآن پاک کون؟ جو قرآن کی بات کو نہ مانے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، قرآن کے حکم کو تسلیم نہ کرے، اس کا تو یہ حال ہے قرآن میں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر آگے بڑھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آخر اس معاملے میں قیادت کا معاملہ، امامت کا معاملہ، خلافت کا معاملہ، اس میں اللہ کے قرآن نے کوئی رہبری دی ہے یا نہیں؟ کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ یقیناً بتایا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کون سے فیصلے کر رہے ہو؟ قرآن سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 35 اللہ فرماتا ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کر رہے ہو ان کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جو خود محتاج ہدایت ہیں، ان کے پیچھے جو خود جن کو ہدایت کی ضرورت ہے، فما لکم، قرآن کریم سورہ یونس آیت 35 فما لکم، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیف تحکمون، کون سے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ کون سے فیصلے کہ حق کے ہادیوں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ان کی اتباع کر رہے ہو جو خود محتاج ہدایت ہے۔ ایک کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا، یورپ کا تھا، کہ ایک پادری، پریسٹ، عیسائیوں کا مولوی، بوڑھا، اس شہر میں رات کی روشنیوں میں، رنگینیوں میں بھٹک گیا، اس کو اپنی چرچ نہیں مل رہی تھی۔ ایک نوجوان گزرا، اس کو پکڑا کہ چرچ میری، نام تھا چرچ کا، جیسے مساجد کے نام ہوتے ہیں یہاں، چرچ کا نا، چرچ میری، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بوڑھے کو ہاتھ سے پکڑا اور چرچ میری کے دروازے پہ پہنچایا کہ یہ ہے چرچ میری۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی ہے میری جو میں بھول گیا تھا۔ تو جاتے ہوئے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، دیکھیں ان کے کام، اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اس نوجوان سے کہا، نوجوان جی، تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے راستہ دکھایا ہے، اب سنڈے کے دن، اتوار کے دن آنا، اسی چرچ میں جنت کا راستہ بتاتا ہوں، میں جنت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ میں تجھے بھی سنڈے پہ دکھاؤں گا کہ جنت کیسے ملتی ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے وہ بتاؤں گا۔ وہ لکھا پڑھا نوجوان، اس کا بلٹ گھوم گیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا بوڑھا بات سن، تجھے اپنی چرچ کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو مجھے جنت کا راستہ دکھائے گا؟
تو یہ قرآن وہ بات کر رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کون سے فیصلے کر رہے ہو؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ جیسے کوئی بڑا نانا دادا چچا ماموں گوش مالی کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، تجھے کیا ہوا ہے، کیوں؟ یہ وہ اللہ بات فرما رہا ہے، حکم کر رہا ہے کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ جو ہدایت کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی اتباع کر رہے ہو جو خود محتاج ہدایت ہیں۔ آئیے جناب دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے اس آیت کریمہ میں، بیس کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ ہدایت۔ جو حق کی طرف ہدایت کرے اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی تابعداری کرو۔ کون؟ جو حق کی طرف ہدایت، بنیاد ہدایت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہادی کون؟ جو ہدایت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہادی، ڈائریکٹر۔ ہدایت کرنے والا ہادی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ نے جو ہادی کا ذکر کیا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو ہادی ہو، اس کی اطاعت کرو جو ہادی ہو، تو آئیے دیکھیں کہ محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس معاملے میں قرآن کی آیت میں ہمیں گائیڈ کیا فرمائی ہے، کیا رہبری فرمائی ہے نبی نے کہ ہادی کون؟ یہ تفسیر قرآن ہے، الکشف والبیان، المعروف تفسیر ثعلبی، الامام الحمام ابو اسحاق احمد المعروف بالامام ثعلبی، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 272 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ، اللہ کے قرآن کی کون سی آیت؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ میرے حبیب تو منذر ہے، تو ڈرانے والا ہے، تو جہنم سے خوف دلانے والا ہے، تو میرے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، قرآن کریم اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو ڈرانے والا اور ہر قوم کے لیے ہادی۔ اللہ کا قرآن، سورہ مبارکہ رعد، آیت نمبر 7، اس میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ثعلبی 427 ہجری، چوتھی اور 5ویں صدی کا عالم دین ہے، اہل سنت کا مشہور تفسیر قرآن کی تفسیر ثعلبی الکشف البیان، اس میں لکھ رہا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنیں، فرمایا المنذر انا، ڈرانے والا میں محمد ہوں، الہادی رجل من بنی ہاشم جان نفس ہو، اور ہادی کون؟ بنی ہاشم کا، قریش کا نہیں، قریش کا نام نہیں، کسی اور کا نہیں، بنی ہاشم کا ایک مرد جو نفس ہے رسول کا، وہ ہے ہادی۔ ابھی وہ کوئی کہے کہ بھئی اس میں وضاحت تو نہیں ہے کہ وہ کون ہے رجل بنی ہاشم۔ آئیے رسول خدا کا فرمان ہے، ان سعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، لما نزلت حاضل آیا، جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، رسول تو منذر ہے، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ وضع رسول اللہ ید علی صدرہ، رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، فقال انا المنذر، میں ہوں ڈرانے والا، وَأَوْمَا بِيَدْهِ إِلَى مَنْكِبِ عَلِي، کیا فرمایا؟ فقال فأنت الہادی یا علی، یا علی، ہادی جو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ذکر کیا ہے ہادی کا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، علی ہادی تو ہے، منذر میں ہوں، ہادی تو ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہادی علی ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو قرآن میں فرمایا، قرآن میں اللہ نے سورہ یونس میں کہ اس کی اطاعت کرو، فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، اس کی اطاعت کرو، اس کی تابعداری کرو، جو حق کی طرف ہدایت کرے، یعنی جو ہادی ہو۔ ہادی کون؟ محمد عربی کا فرمان ہادی علی ہے۔ آئیے جناب، یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر، الدر المنصور فی تفسیر المعصور،
للامام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی 911 میں فوت ہوا۔ المجلد الرابع ہے، چوتھی جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 87 ہے، 87۔ اس میں محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رسول نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ فرمایا کہ میں ہوں منذر، اور پھر علی کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا علی تو ہادی ہے، فقال انت الہادی یا علی، علی ہادی تو ہے، بک یہتدی المہتدون من بعدی۔ حد ہو گئی، رسول اعظم کا فرمان، علی میرے بعد ہدایت کے طلبگار اور نہیں، جن کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں وہ نہیں۔ محمد عربی فرما رہے ہیں کہ یا علی میرے بعد جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جن کو ہدایت کی ضرورت ہوگی، ان کی ہدایت کرنے والا تو ہے۔ ہدایت کے طلبگار تجھ سے ہدایت حاصل کرے گے، تو ہادی ہے یا علی۔ یہ تفسیر الدر المنصور فی تفسیر الماسور۔ آئیے جناب، میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کا جو بیس ہے، بنیاد، وہ ہے ہدایت۔ اب وہ ہدایت کیا ہے؟ جو ہدایت کرے وہ ہادی ہے، جو ہادی ہے وہ رہبر ہے، جو ہادی ہے وہ امام ہے، جو ہادی ہے وہ پیشوا ہے، جو ہادی ہے وہ محمد کا جانشین ہے۔ ہدایت کرنے والا فیصلہ قرآن کا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اتباع اس کی کرو، پیروی اس کی، بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اللہ نے جن کو عقل دیا ہے ان کے لیے دی اینڈ، بات ختم، کہ کس کی اتباع کرنی چاہیے۔ محمد عربی کے بعد کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ جو حق کی طرف ہدایت کرے۔ محمد عربی نے فرمایا کہ علی ہادی تو ہے۔ آئیے جناب، یہ ہے مسند احمد بن حنبل، احمد بن شاکر کی تحقیق ہے، جزء اول ہے، دارالحدیث قاہرہ سے چھپی ہے۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں؟ ہدایت، صفحہ نمبر 538 ہے۔ اس میں ہے پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان، رسول اعظم کا فرمان۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین۔ صحابیوں، حاجیوں، نمازیوں، رسول کا خطاب صحابہ کرام سے، کیا؟ ان تؤمروا علیا، اگر امیر بناؤ گے علی کو، اگر حاکم بناؤ گے علی کو، ولا اراکم فاعلین، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ایسا کرنے والے نہیں۔ جی، مسند احمد بن حنبل امام السنہ 241 میں فوت ہوا ہے۔ جی، وہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھ رہا ہے کہ محمد عربی اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ فرما رہا ہے ولا اراکم فاعلین، اگر تم امیر بناؤ گے، حاکم بناؤ گے، علی کو خلیفہ بناؤ گے، علی کو، ولا اراکم فاعلین، تم لیکن تم ایسا کرنے والے نہیں۔ اگر بناؤ گے تو کیا ہوگا پھر؟ اگر بناؤ گے نہیں، اگر بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ تجدوہ ہادیا مہدیا، پھر علی کو تم ہادی بھی پاؤ گے، علی کو مہدی بھی پاؤ گے۔ علی ہادی بھی ہے، علی مہدی بھی ہے۔ میں کیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 35۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ وہ ہے کہ اتباع اس کی کرو جو ہدایت کرے، اطاعت اس کی کرو جو ہدایت کرے۔ اب دیکھیں کہ وہ کون ہے ہدایت کرنے والا۔ رسول نے ہادی علی کو فرمایا ہے۔ آئیے پھر فرما رہا ہے کہ اگر علی کو امیر بناؤ گے، مسند امام احمد، تجدوہ ہادیا مہدیا، علی کو ہادی بھی پاؤ گے، علی کو مہدی بھی پاؤ گے۔ حد ہو گئی، ہادی مہدی، علی خالی ہادی نہیں، علی مہدی بھی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم شیعہ نے حیدر کرار کے 12 امام ہیں، ان میں پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔ پہلا علی ہے، آخری مہدی۔ مہدی لقب ہے، نام نہیں ہے۔ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کا نام اپنے نانا کے نام پر ہے، لقب مہدی ہے۔ تو 12واں مہدی علی علیہ السلام کون سا امام ہے ہمارا؟ پہلا امام۔ تو حد ہو گئی الحمدللہ۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمت قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ محمد کی امت کے فرقوں میں کون سا فرقہ
خوش نصیب ہے جن کا پہلا بھی ہادی، جن کا 12واں بھی ہادی، جن کا پہلا بھی مہدی، جن کا 12واں بھی مہدی، علی بھی مہدی، 12واں امام بھی مہدی، الحمدللہ رب العالمین۔ تجدوہ ہادین مہدین، حدیث محمد عربی ختم نہیں ہوئی، سنیں آگے، یاخذ بکم طریق المستقیم، اگر علی کو حاکم بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ یاخذ بکم طریق المستقیم، علی تمہیں گھسیٹ کر سیدھے راستے پہ لے جائے گا۔ اگر تم ادھر ادھر ہو گئے، جیسے نبی کے بعد حالات ہوئے، رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم علی کو امیر بناؤ گے، یاخذ بکم طریق المستقیم، علی تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا، علی تمہیں طریق مستقیم کی طرف لے کے جائے گا، علی تمہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے گا، ادھر ادھر ہونے نہیں دے گا۔ بڑی خوش قسمتی محمد عربی نے فرمائی۔ لیکن یہ ہے مسند احمد بن حنبل۔ آئیے، بنیاد کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ہادی، اس کی اتباع کرو جو ہادی ہو، قرآن کا فیصلہ، رہبر وہ، امام وہ، محمد کا جانشین وہ جو ہادی، قرآن کا فیصلہ۔ میں نے بار بار آیت پڑھی ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اس کی اتباع کرو جو حق کی طرف ہدایت کرے، جو خود محتاج ہدایت۔ وہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر بفرض محال مان لیا جائے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہادی نہیں ہو سکتا، وہ رہبر پیشوا نہیں بن سکتا جو خود محتاج ہدایت ہو۔ آئیے، یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، الجزء العاشر ہے، 10ویں جلد ہے، دار الحدیث القاہرہ سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 184 ہے۔ اس میں محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اعظم کا فرمان، رسول کا فرمان کیا؟ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد الثقلین احدہما اکبر من الآخر، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی الا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ رسول اعظم کا فرمان، انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ 2 چیزیں، اگر تم ان کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ایک سوال ہے، اللہ نے جن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے ان سے سوال ہے ایک، وہ کیا کہ گمراہی سے کون بچائے گا؟ جو خود گمراہ ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی عقل مند نہیں کہے گا کہ گمراہی سے گمراہ بچائے گا، نہیں، گمراہی سے بچائے گا ہادی۔ تو رسول نے اس حدیث میں ہادی کس کو فرمایا؟ کون ہے ہادی؟ مصطفیٰ فرمائے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت، مانا خستم بہما، اگر دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس حدیث پاک سے اہل بیت علیہم السلام، جن کا پہلا لیڈر رہبر مولا علی ہے، وہ کیا ہے؟ ہادی۔ اور قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، 1 سیکنڈ کے لیے۔ رسول اعظم، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا۔ اب بھی اگر امام مہدی علیہ السلام کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو پھر معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم، معصوم کون ہوتا ہے؟ جن کا زندگی کا 1 سیکنڈ بھی قرآن سے جدا نہ ہو۔ اگر وہ معصوم نہیں تو پھر معصوم کون ہوتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مسند احمد بن حنبل، حدیث ثقلین، مصطفیٰ کا فرمان، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ آئیے، یہ ہے مشکات شریف، مشہور زمانہ کتاب اہل سنت کی، امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب 742 میں یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس میں پیغمبر اعظم کا فرمان ہے، وَإِن تُعَمِّرُوا عَلِيًّا،
ولا اراکم فاعلین تجدوہ ہادیا مہدیا یاخذ بکم طریق المستقیم. اگر میرے بعد امیر بناؤ گے علی کو، حاکم بناؤ گے علی کو، لیکن ترجمہ سنیں، اگر تم علی کو امیر بناؤ گے اور میرے خیال میں تم ایسا کرنے والے نہیں ہو. جی فرید بک اسٹال، ترجمہ ہے فاضل شہیر مولانا عبد الحکیم خان اختر شاہ جہان پوری. اس کا ترجمہ شیعوں کا نہیں. سنیں کیا کہہ رہا ہے رسول کا فرمان، اگر تم علی کو امیر بناؤ گے اور میرے خیال میں تم ایسا کرنے والے نہیں ہو، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے گا. مشکوات شریف. تو علی سیدھے راستے پر لے جائے گا. مصطفیٰ کا فرمان تجدوہ ہادیا مہدیا، علی ہادی بھی ہے، علی مہدی بھی ہے. میرا مضمون سبجیکٹ آج کی اس تقریر کا موضوع کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ ہادی کے پیچھے لگو، اتباع ہادی کی کرو. قرآن کی سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 35، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. یہ ہے میرا مضمون. تو اللہ فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، خالق اکبر فرما رہا ہے کہ اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو جو حق کی طرف ہدایت کرے. وہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ہدایت کرنے والا کون ہے. آئیے یہ تفسیر قرآن ہے، التفسیر الکبیر للامام الفخر رازی، حضرت امام فخر الدین رازی، اہل سنت کے بہت بڑے امام. نام ہی تفسیر کبیر ہے، بڑی تفسیر. امام فخر الدین رازی دار احیاء تراث اسلامی العربی بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کا جلد نمبر 7 ہے، اس کا صفحہ نمبر 380 ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لولا علی لہلک عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. ہلاک آخری حد ہے نا ہلاکت. بیماری ہو، بخار ہو، پیٹ میں درد ہو، کچھ ہو جدا بات ہے، لیکن ہلاک تو بات ہی ختم ہے نا، آخری مرحلہ ہے نا ہلاک. حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر علی آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کئی جگہوں پہ ہے. وہ کسی نے انگلش ریسرچ اسکالر ہے اسلام کا، یورپین، اس نے لکھا ہے کہ ہی سیڈ ان ہز لائف مور دین 70 times. واٹ سیڈ؟ ہو سیڈ؟ لسن، لولا علی لہلک فلاں، علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کئی مقامات پہ فرمایا کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آئیے جناب امام فخر الدین رازی فخر رازی کیا لکھ رہا ہے؟ جی وہ لکھ رہا ہے کہ تقول لولا علی لہلک عمر. یہ جو قول ہے لولا علی لہلک عمر، کیا معنی ہو؟ ان وجود علی منع من حصول الہلاک لعمر. عجیب ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں. تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی لکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ذات، علی کا وجود عمر کو ہلاکت سے بچانے کا ذریعہ تھا. عمر کو ہلاکت سے بچانے کے لیے علی کا وجود رکاوٹ تھا، مانع تھا، روک رہا تھا ہلاکت کو کہ عمر کے پاس نہ آ. یہ امام فخر الدین رازی کے جملے ہیں. اور حضرت نے فرمایا وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں پچھلے والوں کو کیا ہوا ہے کہ پہلے وہ، دوسرا وہ، تیسرا وہ، چوتھا وہ. ارے بھائی وہ تو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کم از کم اللہ نے جن کو کھوپڑی دی ہے، عقل دیا ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں اس فرمان سے، حضرت کے اس فرمان سے، کہ ہلاکت میں پڑھنے والا کون اور ہلاکت سے بچانے والا کون. اب اتنا بھی کسی کو سائنس نہ ہو تو کیا یہ ہدایت کی باتیں وہ شخص سمجھے گا جس کے ضد ہٹ دھرمی جو ان کو ڈالا گیا ہے ذہنوں میں، مدرسوں میں، وہ ان کو کیا یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی؟
یہ ثابت ہوا کہ کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ایک ہلاکت میں پڑنے والا، ایک ہلاکت سے بچانے والا، تو علی ہے ہلاکت سے بچانے والا، تو اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے لگیں، اس کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی اطاعت کریں، جو حق کی طرف ہدایت کرے، جو ہلاکت سے بچائے۔ تو یہ بھی تمیز نہیں، اتنا بھی سینس نہیں کہ ایک ہلاکت میں پڑنے والا، دوسرا ہلاکت سے نکالنے والا۔ تو جو ہلاکت میں پڑے اور ایک ہلاکت سے بچائے، تو جو ہلاکت سے بچائے اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگے جو ہلاکت میں پڑے، خود فرما رہے ہیں ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہ تو پھر عجیب بات ہو گئی نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نصیب اپنا اپنا۔ علی ہلاکت سے بچانے والا ہے اور ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ تو قرآن یہی فرما رہا ہے جو موضوع ہے میرا، کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام اللہ یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اس کے پیچھے لگو، اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، جو حق کی طرف ہدایت کرے، اس کے پیچھے نہیں جو خود محتاج ہدایت ہو۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سمجھنے، حق پہ عمل کرنے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔